بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ یہ سن کر فوراً سمجھ گئے کہ یہ شخص نہایت صاحب بصیرت، معاملہ فہم اور ذرائع شخص ہے۔ دامس اپنے آدمیوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے۔ جب تک کہ لشکر کوچ کرے اسی وقت تک ہم اس جنگل کے کسی حصہ میں چھپ جانا چاہیے، کیونکہ لشکر کے کوچ کرتے وقت رومی قلعہ پر چڑھ کر ضرور لشکر کو جاتے ہوئے دیکھیں گے، اور وہ اس وقت بلند مقامات پر کھڑے ہوئے ہوگے، اس لیے ہمیں چھپنے اور پوشیدہ جگہ تلاش کرنے میں بہت بڑی دقت ہوگی۔ ہر شخص کے پاس محض تلوار اور ڈال ہونی چاہیے، ان کے سوا اور کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی، اور جب یہ تیار ہو کے دامس کے پاس آ گئے تو دامس کھڑے ہوئے ذرا فہنی اور خنجر کپڑوں کے نیچے چھپایا تو شدان کو ساتھ لیا اور انہیں لے کر چل کھڑے ہوئے۔ جب لشکر سے کسی قدر فاصلے پر پہنچ گئے تو یہ چھپتے چھپاتے پہاڑ کے ایک غار پر پہنچے، اپنی جماعت کو اس میں داخل ہونے کا حکم دیا، اور جب وہ اس میں داخل ہو گئے تو خود اس کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ نے دامس کی ہدایت کے بموجب تمام کام درست کر کے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ کوچ کے وقت مسلمانوں میں ایک بہت بڑا شرغل پیدا ہوا۔ اہل قلعہ فصیل پر چڑھ کر دیکھنے لگے اور مسلمانوں کو کوچ کرتے دیکھ کر نہایت خوش ہوئے۔ آپس میں چیخ چیخ کر مسلمانوں پر آوازیں کسنے لگے۔ مسلمانوں میں ہر طرف سے اللہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئی، اور تکبیر و تحلیل کے نعروں کے ساتھ مسلمانوں کا لشکر حضرت عبید بن جراح رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت روانہ ہو گیا۔ رومی بھی انتہا خوش ہوئے، اپنے سردار کے پاس آئے اور کہنے لگے، سردار دروازہ کھولنے کا حکم دے دیجئے تاکہ ہم عربوں کا تعاقب کر کے اگر ممکن ہو سکے تو ان میں سے کسی کو قتل یا گرفتار کر لیں۔ اس نے انہیں منع کیا، اور یہ تمام دن اسی قلعہ میں رکے رہے حتیٰ کہ عشاء کا وقت آیا۔ حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ اپنے دستہ کی طرف مخاطب ہوئے اور فرمایا، قلعہ کی طرف تم میں سے کون شخص جانے کے لیے تیار ہے؟ ممکن ہے کہ وہاں پہنچ کر کوئی خبر معلوم ہو جائے یا کسی شخص کو گرفتار کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے اور ہم اس سے کچھ دریافت کر سکیں۔ یہ سن کر کسی نے آپ کو کچھ جواب نہ دیا۔ آپ نے دوبارہ پھر کہا، مگر پھر بھی کسی نے کچھ جواب نہ دیا۔ آپ نے دوبارہ پھر کہا، مگر پھر بھی کسی نے کچھ جواب نہ دیا۔ آپ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ ہماری اس جماعت میں تمام آدمی نفس کے بخیل، موت سے ڈرنے والے اور جان بچانے کے خواہاں ہیں، مگر میں تم سب کی طرف سے فدیہ ہوں۔ تم دیکھتے رہو کہ کس طرح چھپ کر کام کیا کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ اٹھے، انہیں وہی چھوڑا اور تھوڑی سی دیر کے لیے غائب ہو گئے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد ایک کافر کو پکڑ لائے اور اپنی جماعت کو مخاطب کر کے کہنے لگے، جوانان عرب، اس شخص کو پکڑو اور اس سے قلعہ کی خبریں دریافت کرو۔ مسلمان نے اس سے پوچھنا شروع کیا، مگر اس کی زبان کوئی مسلمان نہ سمجھ سکا۔ دامس رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں سے کہا، اچھا تم یہی بیٹھے رہو، میں آتا ہوں۔ آپ پھر غائب ہو گئے اور کچھ دیر کے بعد ایک اور کافر کو پکڑ لائے، مگر اس نے بھی اسی زبان میں گفتگو کرنا شروع کی جسے مسلمان مطلق نہ سمجھ سکے۔ انہوں نے پھر کہا، اچھا اور ٹھہرو، اور پھر چلے گئے اور چار گبروں اور پکڑ لائے، ان کی زبان بھی نہ سمجھ سکے۔ یہ پھر گئے اور تین مشرکوں کو پھر گرفتار کر کے لائے اور ان سے بات چیت کرنا چاہی تو لغت عرب کا ماہران میں سے بھی کسی کو نہ پایا۔ آپ نے فرمایا، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے کہ وہ وحشی اور بےہودہ زبان ہے۔ یہ کہہ کر آپ پھر اٹھے اور ان سب کو چھوڑ کر پھر روانہ ہو گئے اور آدھی رات تک غائب رہے۔ ان کے ساتھیوں کو دیر ہونے جانے کی وجہ سے سخت قلق و رنج کرنے لگی۔ بعض نے بعض سے کہا، اسے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن ان کی حالت سے باخبر ہو گیا، یا تو وہ شہید کر دیے گئے یا گرفتار ہو گئے۔ کچھ دیر یہ حضرات ذکر کرتے رہے، پھر قصد ہوا کہ لشکر کی طرف چلے۔ ابھی یہ ارادہ ہی ہوا تھا کہ آپ ایک رومی شخص کو کھینچتے ہوئے آتے دکھلائی دیے۔ مسلمان آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو کے بے تحاشا آپ کی طرف بھاگے، پیشانی کو بوسہ دیا، دیر ہونے کی وجہ دریافت کی اور کہا، ایھا دامس، ہمارے دلوں میں آپ کی طرف سے عجیب عجیب شبہات گزر رہے تھے اور ہمیں دیر ہو جانے کی وجہ سے آپ کی جدائی بہت شاق معلوم ہو رہی تھی۔ آپ نے کہا، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ آپ حضرات پر رحم فرمائے۔ میں جب تمہیں چھوڑ کر یہاں سے گیا تو میں قلعہ کی دیوار کے قریب ایک جگہ چھپ کے کھڑا ہو گیا۔ لوگ اپنی اپنی زبانوں میں گفتگو اور بات چیت کرتے ہوئے میرے برابر سے گزرتے جاتے تھے، مگر میں ان سے کچھ تعارض نہیں کرتا تھا۔
بلکہ میرا منشا یہ تھا کہ میں ایسے شخص کو گرفتار کروں جو عربی زبان میں بات کرتا ہوا گزرے، مگر ایسا کوئی شخص نظر نہ پڑا اور میں نے مایوس ہو کے لوٹ آنے کا قصد کر لیا۔ لوٹتے وقت ایک زور کا دھماکہ ہوا کہ جیسے کوئی شخص دیوار کے اوپر سے گرا ہو۔ میں فوراً جدھر سے آواز آئی تھی ادھر بھاگا تو دیکھا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو قلعے کے اوپر سے گرا دیا ہے۔ میں نے فوراً اسے گرفتار کر لیا اور آپ کے پاس پکڑ لایا۔ اب تم دیکھو کہ یہ کون شخص ہے۔ مسلمان اس کی طرف متوجہ ہوئے اور اس سے کلام کیا۔ اس نے بھی رومی زبان میں ہی بڑبڑانا شروع کیا۔ اس شخص کا پیر اتر گیا تھا اور پیشانی اورم کر آئی تھی۔ دامس رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر مسلمانوں سے فرمایا، اس شخص کے گرنے میں کوئی راز ضرور ہے اور اس کی زبان ہم میں سے کوئی شخص نہیں سمجھتا جو کچھ معلوم ہو سکے۔ تم کچھ دیر اور صبر کرو، میں انشاءاللہ تمہارے پاس ایسی شخص کو گرفتار کر کے لاؤں گا جو عربی زبان جانتا ہو۔ یہ کہہ کر آپ پھر جلدی کر کے روانہ ہو گئے اور تھوڑی سی دیر میں پھر ایک شخص کو جس کی گردن میں آپ نے امامہ ڈال رکھا تھا گھسیٹتے ہوئے لے چلے آئے۔ مسلمان نے اس سے دریافت کیا تو شہر کا رہنے والا ہے یا قلعہ کا؟ اس نے کہا میں اہلیان قلعہ سے ہوں۔ حضرت دامس رحمۃ اللہ نے فرمایا کیا تو رومی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نصرانی عرب ہوں۔ انہوں نے فرمایا کیا ممکن ہے کہ تو ہمیں قلعہ کا کوئی پوشیدہ راز یا چور دروازہ بتلا دے اور ہم تجھے اس کے عوض رہا کر دے، اس تیرے ساتھ ہم میں سے کوئی شخص پھر کسی طرح کا تعرض نہ کرے۔ اس نے کہا اول تو میں ایسا کوئی راستہ جانتا نہیں جو آپ کو بتلا دو، دوسرے اگر جانتا بھی تو میرا دین مجھے یہ کس طرح اجازت دیتا؟ مجھے اپنے پیشوا مسیح کی قسم میں ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ یہ سن کر سخت خشمگین ہوئے اور فرمائے اچھا تو ان قیدیوں سے دریافت کر آیا ان میں سے کوئی شخص شہر کا باشندہ تو نہیں، کیونکہ ہمارے اور اہلیان شہر کے مابین معاہدہ اور رسولہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس نصرانی عرب نے ان سے سوال کیا اور پھر ان سے اس طرح کہنے لگا کہ ان میں شہر کا کوئی شخص نہیں، تمام قلعہ کے لوگ ہیں اور میں بھی ان کے پہچانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا اس شخص سے ہماری طرف سے دریافت کر تو نے شہر پناہ کے اوپر سے خود کو کیوں گرا دیا اور اس کا باعث کیا ہوا تھا؟ یہ دریافت کر کے آپ کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا یہ کہتا ہے کہ آپ حضرات سے صلح کرنے کے بعد یقنا شہر والوں پر بہت غصہ ہوا تھا اور انہیں بہت زیادہ ڈرایا اور دھمکایا تھا۔ جب عرب قلعہ چھوڑ کر واپس ہو گئے تو یقنا قلعہ سے نکل کر شہر میں آیا، رؤسائے شہر کو مجتمع کر کے انہیں قلعہ میں لایا اور زائد از قدرت ان سے مال طلب کرنے لگا۔ میں بھی چونکہ ان میں تھا کہ افتاد اور بلا نازل ہوتی ہوئی دیکھی تو رہائی پانے کے لیے عقوبت سے ڈر کر باغ کے قلعے کی دیوار سے کود پڑا اور مجھے گر کر اس وقت ہوش آیا جس وقت کہ میں آپ کے پنجے میں گرفتار ہو چکا تھا۔ میں اہل شہر سے ہوں، اگر تم عرب ہو تو میں تمہارے صلح میں ہوں، تمہیں مجھ سے بے وفائی نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کوئی اور ہو تو میں تمہارے حسب خواہش فدیہ دے کر تم سے اپنی جان چھڑانے کا خواہش مند ہوں، مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ آپ نے اس نصرانی عرب سے کہا کہ تو اس سے کہہ دے کہ ہم اہل عرب ہے، تجھے بے خوف رہنا چاہیے، ہماری طرف سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اس کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ اس شہری کو اپنے دشمنوں کے ساتھ جو ہمیں کرنا ہے اس کا تماشا دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے رومی اور نصرانی عربوں کو کھڑا کر کے ان کی گردنیں اڑا دی اور اس شہری کی سوا سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے بعد آپ اپنے توشیدان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس میں سے بکری کے ایک کال نکال کے اور اپنی کمر پر ڈالی، بعد ازاں ایک خشک روٹی نکال کر اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے بسم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت چاہو، ان پر بھروسہ کرو، خود کو پوشیدہ رکھو اور اپنے امور میں حزم احتیاط کو کام میں لاؤ۔ اب میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی رات اس قلعہ کے فتح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا آپ کی نیت میں اللہ تعالیٰ برکت عنایت فرمائے چلے۔ یہ کہہ کر وہ حضرات فوراً کھڑے ہو گئے۔ حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ ان کے آگے آگے ہوئے اور یہ حضرات چل پڑے۔ آپ نے اپنے ساتھیوں میں سے 2 شخصوں کو حضرت عبیدہ بن جراح کی خدمت میں روانہ کیا کہ وہ ان کی اطلاع دے دے کہ آج صبح طلوع آفتاب کے وقت قلعہ کی طرف لشکر بھیج دے اور اب ہم ادھر جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ حضرات حضرت عبیدہ بن جراح کے لشکر کی طرف چلے اور دامس رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کو لے کر قلعہ کی طرف روانہ ہوئے۔ افراد کے اندھیرے میں پشت اور بکری کی کال ڈالے چاروں ہاتھ پیروں سے اپنے ساتھیوں کو لیے ہوئے چھپتے چھپاتے چلے جا رہے تھے۔ جب آہٹ یا کوئی کسی قسم کی چاپ محسوس ہوتی تو فوراً جس طرح کتا ہڈی کو چھپاتا ہے اس طرح آپ اس سوکھی روٹی کو توڑنے لگتے تھے۔ مسلمان آپ کے پیچھے پیچھے تھے، کبھی چھپتے تھے اور کبھی چلنے لگتے تھے، کبھی پتھروں کی آڑ میں ہو جاتے تھے اور کبھی پر چل پڑتے تھے۔
اسی طرح یہ حضرات بڑھتے بڑھتے قلعہ کی دیوار تک پہنچ گئے۔ قلعہ کے اوپر سے انہیں پہرہ والوں کی آوازیں اور لوگوں کی بات چیت کی بنبناہٹ سنائی دینے لگی۔ پہرہ سخت ہو رہا تھا۔ حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ نے قلعہ کے چاروں طرف گھومنا شروع کیا اور برابر گھومتے رہے، حتیٰ کہ ایک ایسے برج کے پاس پہنچے جہاں کے چوکیدار پڑھ کے سو گئے تھے اور اوپر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اس سے زیادہ اور برج میں کوئی چوٹا نہیں تھا۔ حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، قلعہ کی بلندی اور مضبوطی تم خود دیکھ رہے ہو، پھر سنگین پھیرا اور رومیوں کی بیداری کس ہیلا اور فریب کو نہیں چلنے دیتی۔ اس صورت میں آپ حضرات کی کیا رائے ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا، یا دامس، ہمارے سردار نے آپ کو ہم پر افسر مقرر کیا ہے۔ آپ نہایت جری اور دل کے مضبوط شخص ہیں اور ہم آپ کے تابع فرمان، آپ جس کام میں مسلمانوں کی بہتری دیکھیں ہمیں حکم دے، ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے۔ خدا کی قسم، اگر ہمارے جسم کٹ کٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے اور روح عالم بالا کو چلی جائے تو ہم پر یہ زیادہ آسان اور اس سے سہل ہے کہ ہم بلا فائدہ اور کوئی کام کیے بغیر واپس پھر جائیں۔ آپ کا حکم دینا اور ہمارا کام کرنا اور اس کو بجا لانا، ہم آپ سے کام میں پیچھے نہیں رہ سکتے۔ ہم انشاءاللہ تعالی العزیز تلواروں کے سائے، اللہ پاک کی اطاعت، دین اسلام کی نصرت اور اپنے مسلمان بھائیوں کی رضامندی ہی میں جان دینے والے ہیں۔ حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اللہ پاک تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کو قبول فرمائے اور تمہارے دشمنوں پر تمہاری نصرت کرے۔ اگر تمہارا یہی ارادہ اور ایسی ہی نیت ہے تو اس قلعہ کی دیواروں پر چڑھ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ نے دو آدمیوں کو چونکہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی کی خدمت میں بھیج دیا تھا کہ وہ ہماری اطلاع دے دے اور کہہ دے کہ فجر کے وقت لشکر کو ادھر بھیج دیا جائے، اس لیے 28 آدمی ان کے پاس رہ گئے تھے۔ ان سے انہوں نے فرمایا کہ یا تم میں سے کوئی شخص اس قلعہ پر چڑھ جانے کی طاقت رکھتا ہے؟ انہوں نے کہا، یا ابوالہول، یہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں اور بغیر سیڑھی کے قلعہ پر کیوں کر چڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا، اچھا ذرا ٹھہر۔ پھر 7 ایسے آدمیوں کو کہ اگر ان کے مونڈوں پر اس تمام برج کا بوجھ بھی ڈال دیا جائے تو ان پر کس طرح گراں نہ گزرے، اور جو جست بھرنے والے شیروں کی مانندے منتخب کیے۔ پھر خود اکڑو بیٹے اور ان 7 شخصوں میں سے ایک کو حکم دیا کہ وہ میرے شانوں پر جس طرح میں بیٹھا ہوں اسی طرح بیٹھ کر قلعہ کی دیواروں کو ہاتھ سے تامل اور مجھ پر کافی زور دے دے۔ جس وقت وہ آپ کے مونڈوں پر دیوار تام کے اکڑو بیٹھ گیا تو آپ نے دوسرے شخص کو حکم دیا کہ وہ دیوار کا سہارا لے کر اس پہلے شخص کے مونڈوں پر اس طرح بیٹھ جائے اور دیواروں پر زور وزن تولے رکھے۔ پھر تیسرے کو دوسرے پر اور چوتھے کو تیسرے پر اس طرح بیٹھنے کا حکم دیا تاکہ 7 آدمی کو لگاتار اسی طرح علی ترتیب اپنے اوپر بٹھا لیا۔ جب آپ نے سمجھ لیا کہ اب 7 آدمی ایک دوسرے کی شانوں پر بیٹھ چکے ہیں تو اس 7ویں شخص کو جس سب کے اوپر بیٹھا تھا اس کے ساتھی کے شانے پر کھڑا ہونے کا حکم دیا۔ وہ شخص قلعہ کی دیوار کو پکڑ کر کھڑا ہو گیا تو چھٹے کو حکم دے دیا۔ اس طرح پھر 5واں، پھر چوتھا، پھر تیسرا، پھر دوسرا اور پھر پہلا کھڑا ہو گیا اور ہر شخص نے دیوار پر ہاتھ سے سہارا رکھا۔ سب کے آخر میں آپ خود کھڑے ہو گئے۔ آپ کے کھڑے ہوتے ہی سب سے اوپر والا شخص دیوار کے کنگروں تک پہنچ گیا اور اس نے ان کنگروں کو پکڑ کر ایک ایسی جس کے قلعہ کے برج میں جا پہنچا۔ اس برج کے چوکیدار کو اس نے دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں مدہوش پڑا ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ اور پھر پکڑ کے قلعہ کی دیوار کے نیچے گرا دیا اور مسلمان نے اس کے گرتے ہی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آگے بڑھا تو وہاں 2 اور چوکیدار شراب کے نشے میں پڑے ہوئے پائے۔ اس نے انہیں بھی اپنے خنجر سے ذبح کر کے مسلمانوں کی طرف پھینک دی۔ اس کام سے فارغ ہو کے اس نے اپنا امامہ اپنے ساتھی کی طرف جس کے شانے پر یہ سوار ہو کے قلعہ پر آیا تھا لٹکایا، اور جس وقت اس نے اسے پکڑ لیا تو اس نے اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ نیز ایک روایت یہ بھی ہے کہ دامس رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کو ایک رسی اسی کام کے واسطے دی تھی۔ اس نے اپنے ساتھی کو اس کے ذریعے کھینچ لیا تھا۔ بہرحال ان دونوں نے پھر تیسرے اور پھر ان تینوں نے چوتھے کو کھینچا اور اس طرح یہ 7 قلعہ کے اوپر چڑھ گئے۔ پھر ان 7 نے ان بقیہ لوگوں کو جو وہاں کھڑے تھے کھینچنا شروع کیا اور ایک ایک کر کے تمام آدمیوں کو کھینچ لیا۔ سب کے بعد حضرت دامس رحمۃ اللہ علیہ بھی اس طریقہ سے اوپر پہنچ گئے اور ان کے پاس پہنچ کے ان سے فرمانے لگے، تم اسی جگہ کھڑے رہو حتیٰ کہ میں تمہارے پاس اس قوم کی خبر لے کر آؤ کہ وہ کیا کر رہی ہے، اپنی جگہ سے بالکل حرکت نہ کرنا۔ یہ کہہ کر آپ وسط قلعہ کی طرف جہاں یوقنا کا مکان تک چلے اور اس کے قریب جا کر کھڑے ہو گئے۔ رومی لشکر کے سردار اور افسر نیز اکابر قوم یوقنا کے گرتے اور یوقناؤں کے درمیان میں دیباج کے سنہرے فرش پر
ابدرا موتی پہنے اور جواہرات کا جڑاؤ پھٹکا باندھے بیٹھا ہوا تھا، مشک اور ادیامبر کی سونے چاندی کی انگوٹھیوں میں تبخیر ہو رہی تھی اور قوم کھانے پینے میں مشغول تھی۔ یہ دیکھ کر دانش رحمۃ اللہ علیہ اپنے آدمی کے پاس واپس آئے اور فرمایا، بہادران قوم، یاد رکھو ان میں چونکہ لڑنے والے جماعت بہت زیادہ ہے، اس لیے اب اگر ہم ان پر حملہ آور ہو گئے، ان کی کثرت اور زیادتی کی وجہ سے ان سے کس طرح عہدہ برآ نہیں ہو سکتے، اور اس وقت ہم انہیں کھانے پینے پر چھوڑتے ہیں اور کسی قسم کا تعارض نہیں کرتے، ہاں البتہ جس وقت صبح ہو جائے گی تو پھر ہم ان پر حملہ کر کے اپنے تلواروں کی پیاس بجھا لیں گے۔ اس وقت اگر ہم ان پر فتح یاب ہوئے تو اللہ پاک تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں سے انہیں ذلیل کرا دیا تو یہ عین ہماری خوشی اور خواہش کے موافق ہوگا، لیکن اگر اس کے خلاف ہوا تو چونکہ صبح نزدیک ہوگی اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی کو ہمارے ان دو آدمیوں نے اطلاع دے دی ہوگی، اس لیے ہماری اعانت کے واسطے اسلامی لشکر پہنچ جائے گا۔ سلمان نے کہا، ہم آپ کی تابع فرما ہے، آپ کے خلاف نہیں کر سکتے، نیز اب ہم دشمن کے قلعے میں پہنچ گئے ہیں، یہاں ہمیں سوائے صدق، جہاد، حزم، احتیاط اور ہمارے قوت بازو کے اور کوئی چیز بنا نہیں دے سکتی۔ حضرت دانش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا ذرا ٹھہرو، میں دروازے کی طرف جاتا ہوں، شاید دروازے کے نگہبانوں کو موت کی گارڈ اتار کے تمہارے لیے دروازہ کھول سکوں۔ پھر کیا ہوا، انشاءاللہ آگے درس میں ذکر کریں گے۔